حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ موتا ہوئی، جنگ موتا وہ جنگ جس میں صحابہ کرام کی تعداد 3000 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، 1 لاکھ تھی۔ اب 1 لاکھ بمقابلہ 3000، اب اندازہ لگائیں خدا کی قسم کیا صحابہ کرام کے جگرے تھے، کیا ان کے حوصلے تھے اور کیا ان کی استقامت تھی کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سامنے 1 لاکھ کا لشکر ہے اور ہم 3000، ہمارے پاس نہ ساز و سامان ہے، نہ لڑنے کے اسباب ہیں، نہ سواریاں ہیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عزیزان محترم، حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن ہے یہ لشکر روانہ فرمایا، صبح روانہ فرمایا 3000 کا لشکر جنگ موتا کی طرف۔ تو سارا لشکر روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس نیت سے رہ گیا کہ میرے پاس سواری اچھی ہے اور میں چاہتا ہوں جمعے کا دن ہے اور حضور کے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لوں۔ بلند آواز کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لوں گا، جمعے کے بعد اگر میں روانہ ہو بھی گیا تو میری سواری تیز ہے، میں اس قافلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ نیت یہ نہیں تھی کہ اس جنگ میں نہیں جانا، جانے کی نیت بھی تھی، لیکن سعادت حاصل کرنی ہے۔ اور سعادت کیسی ہے؟ مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنا ہے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھنا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہماری عبادات کیا میں نے رکھی ہیں صحابہ کرام اور مصلی امامت پر امام الانبیاء علیہ السلام جلوہ افروز ہوں۔ ختم نبوت کا معاملہ ہو، حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت کا معاملہ ہو تو نکلنے کے لیے صرف 50 لوگ ہیں، اگر مسجد میں جماعتی ہیں تو 500-600 جماعتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جن چیزوں کو ترجیح دی ہے یہ نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ میں جمعہ پڑھ لوں حضور کے پیچھے، اس کے بعد میری سواری بھی تگڑی ہے، میں پہنچ جاؤں گا قافلے میں۔ تو جمعے کا ٹائم جب آیا، حضور علیہ السلام نے جب صفوں میں دیکھا نا تو عبداللہ بن رواحہ نظر آئے۔ عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا کہ عبداللہ میں نے تجھے قافلے میں بھیجا تھا، جنگ موتا کی طرف بھیجا تھا، تم نہیں گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب وہ ان کی عشق اور محبت دیکھیں میرے ساتھیوں۔ پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن رواحہ روتے ہوئے، یہ وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے درباری صحابی ہیں، حضور کی نعت پڑھنے والے دوسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ جنگ موتا کی طرف آپ جانے لگے نا تو اشعار پڑھتے ہوئے جاتے تھے، روتے ہوئے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اے پروردگار مجھے جنگ موتا سے واپس نہیں پلٹانا، واپس گھر کی طرف نہیں پلٹانا، اور کوئی ایسا برچھا اور ایسا کوئی دشمن میرے سامنے آئے جو میرا سینہ چیر کے رکھ دے، میرا کلیجہ باہر نکال دے اور میں وہی شہید ہو جاؤں جہاں میری قبر بنے قیامت تک حضور علیہ السلام کی امتی کا اگر میری قبر سے گزر ہو تاکہ وہ کہہ سکے کہ واہ عبداللہ واہ کیا تیری موت ہے۔ تو عزیزان محترم، جب اتنا جذبہ جہاد بھی ہو، حضور علیہ السلام سے محبت ہو، لیکن پھر بھی صرف سعادت کے طور پر حضور علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے نصیحت بھی ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک وہ لوگ جو دین کو اپنی طرف موڑ کر بیان کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیں اور نماز بغیر ٹوپی کے پڑھ لے بھی ہو جاتی ہے، یہ اس طرح کر لے بھی ہو جاتی ہے، یارو سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن نماز کے بھی کچھ آداب و احترام ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اے عبداللہ تم کیوں نہ گئے اس قافلے کے ساتھ، صبح تو وہ تو روانہ ہو گئے تھے، تو حضرت عبداللہ اللہ اکبر، آپ کے ایک منہ والے بیٹے ہیں حضرت زید بن ارقم، حضرت عبداللہ کے ایک منہ والے بیٹے حضرت زید بن ارقم جب جا رہے تھے ان کو ساتھ لے کے، تو کچھ آپ نے اشعار پڑھے، آپ روئے بھی۔ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ میں وہاں سے واپس پلٹ کر نہ آؤں؟
اور میری موت وہاں واقع ہو جائے، تو حضرت عبداللہ بن رواح نے ایک ڈنڈا مارا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ تو نہیں چاہتا کہ اب ہم جس سواری پر سوار ہیں تو اکٹھے جا رہے ہیں اور تنگ بھی ہو رہے ہیں، تم نہیں چاہتے کہ میری وہاں شہادت ہو جائے، تم واپسی تسلی سے آؤ تاکہ تم بھی تنگ نہ ہو، تم اکیلے سواری پر سوار ہوگے۔ یعنی یہ جذبہ جہاد تھا ان کا، یہ محبت رسول تھی۔ آج پتہ نہیں ہم نے کون سی محبت رسول دل میں سنبھالی ہے۔ زبانی کلامی باتیں ہیں میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہمیں حقیقی معنوں میں عشق رسول عطا فرمائے۔ محترم حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ اے عبداللہ تو کیوں نہیں گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاہتا تھا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے، اس کے بعد پھر جو ہے نا میرے پاس سواری تیز تھی، میں جا کر قافلے میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تیرے پاس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری تیرے پاس موجود ہیں، دنیا میں جتنی بھی خزانے ہیں وہ تیرے پاس موجود ہوں، اور تو ان خزانوں کو لٹا دے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جو صبح قافلہ جا چکا ہے ان کے برابر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تاخیر کی وجہ سے ان کے مقام کو جو صبح چلے گئے میرا حکم مان کر صبح چلے گئے، تو ساری دنیا میں جتنی بھی خزانے ہیں وہ سارے بھی لٹا دے، رب کی بارگاہ میں خرچ کر دے، لیکن جو صبح چلے گئے تو ان کے مقام کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو عزیزان محترم، یہ صحابہ کرام نے ہمیں درس دیا ہے کہ یارو کہ کب تک ہم شریعت کو بروڑ کر اپنی مرضی پر لاتے رہیں گے، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کب تک ہم رسم و رواج میں لاتے رہیں گے۔ ان رسم و رواج سے نکل کر، اپنی مرضی سے نکل کر وہ دین اپناؤ، وہ شریعت اپناؤ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اپنائی ہے۔